آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہماری طرح بشر ہے، انسان ہے، اور بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ یہ سرگوشی کرتے ہیں کہ جو قرآن یہ پیغمبر پیش کرتا ہے یہ جادو ہے، نبوت کا مدعی بشر ہے، اور جو کتاب پیش کرتا ہے یہ جادو ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو صرف جادو نہیں کہتے بلکہ یہ ظالم کہتے ہیں اضغاث و احلام، یہ بیہودہ خواب ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، بل افتراہ، بلکہ یہ ترقی کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، افتراء کیا ہے، اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، خود بناتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ یہ ظالم الزامات لگاتے ہوئے ترقی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے، اور جو کچھ یہ پڑھتا رہتا ہے یہ سب شعر و شاعری ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت، حسین اور مضبوط دلائل کا جب مقابلہ نہ کر سکتے اور قرآن پاک کی اثر انگیزی سے جب وہ تنگ آ جاتے تو چھوٹے طبقے کو اور ماتحت لوگوں کو ورگلانے کے لیے اور اپنے پیچھے لگانے کے لیے اور اسلام سے ان کو ہٹانے اور بچانے کے لیے طرح طرح کی باتیں مشہور کر دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ اس مدعی نبوت کے قریب نہ جائیں۔ کبھی کہتے یہ ہماری طرح بشر ہے،
سکتی. کبھی کہتے یہ کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں چلتا ہے تجارت کے لیے بال بچوں کی روزی کمانے کے لیے. پیغمبر ایسے ہوتے ہیں. اور کبھی کہتے یہ کاہن ہے نجومی. اور کبھی کہتے یہ شاعر ہے. اور کبھی کہتے یہ جادوگر ہے ساحر ہے. اور جو کتاب پیش کرتا ہے یہ جادو ہے. اس کو سن کے لوگ اس کی جال میں پھنس جاتے ہیں. کبھی وہ بکواس کرتے کہ یہ کذاب ہے الیاذ باللہ. اور کبھی وہ پروپیگنڈا کرتے کہ یہ مجنون ہے. اس طرح کی باتیں وہ عوام میں پھیلایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور اللہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ان کے ان اعتراض اور شبہات اور پروپیگنڈے کا اللہ مسکت جواب دیا کرتے تھے. مثلا ایک جگہ پہ اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ نے فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے اور میں قسم اٹھا کے میرے پیارے تجھے یقین دلاتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو مجنون نہیں ہے. میں قسم اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تو مجنون نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کی پھر قرآن جیسی نعمت آپ کو عطا کی ہے. بھلا ایسی نعمتیں ہم مجنونوں کو دیا کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے. تو یہ طرح طرح کی مخالفین افواہیں اڑایا کرتے تھے. کاہن ہے شاعر ہے ساحر ہے. عام لوگوں سے کہتے جو مکے میں کاروبار کے لیے لوگ آیا کرتے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے کہتے یہاں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسی کتاب پیش کرتا ہے کہ جادو کر دیتا ہے. اور اس کی کتاب جو آدمی سن لیتا ہے تو پھر بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے. بیٹا باپ کا دشمن بن جاتا ہے. بھتیجا چچے کے مخالف ہو جاتا ہے. بھانجا ماموں کے مقابلے میں آ جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان تفریق پڑ جاتی ہے. اس کی تبلیغ میں انتشار ہے اختلاف ہے جھگڑا ہے. یہ پھوٹ ڈالتا ہے. تو جادو کے ذریعے یہ ہماری اجتماعیت کو توڑنا چاہتا ہے اور پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ طرح طرح کے وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا کرتے تھے. میں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں وہاں ان الزامات کو صفحہ نمبر ہے 466. سورت کا نام ہے سورت الفرقان. اور اس کی آیت نمبر ہے
وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، کافر کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر افک، بہتان ہے، افتراہ، اس کو اس نبی نے گھڑ لیا ہے، یہ رب پہ بہتان ہے، رب کی کتاب نہیں ہے، اس نے خود بنایا اور بنا کے رب کے ذمے لگا دیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس نبی کی مدد کی ہے علیہ، اس گھڑنے پر، قوم آخرون، کچھ اور لوگوں میں، یہ کسی سے پڑھ کے آتا ہے اور وہ پڑھی ہوئی بات یہ آگے لوگوں کو سنا دیا کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، لوہار کا کام کیا کرتا تھا، وہ کچھ منیب تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کبھی کبھی جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو مشرکین کہتے تھے یہ سب اس سے وہ لوہار پڑھاتا ہے، اس کے پاس یہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ انہیں پڑھاتا ہے، یہ آگے سنا دیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوہار جو تھا وہ عربی نہیں تھا، وہ اجمی تھا، کسی اور ملک کا تھا، تو قرآن نے اس کا جواب دیا ایک صورت میں، اللہ نے فرمایا پاگلو، وہ اجمی ہے اور میرا نبی تو عربی میں کتنی خوبصورت کتاب ہے، تمہیں اتنی شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ فلاں آدمی اس کو پڑھاتا ہے اور یہ آگے دوسروں کو سنا دیا کرتا ہے۔ اگلی آیت پہ آئیے جی، آیت نمبر 5، وقالوا، اور مشرکین کہتے ہیں، اساطیر الاولین، یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کبھی حضرت نوح کا قصہ، کبھی اصحاب کہف کا قصہ، کبھی حضرت یوسف کا قصہ، کبھی حضرت ہود کا قصہ، کبھی ذوالقرنین کا قصہ، کبھی حضرت خضر کا قصہ، کہانیاں ہی تو ہیں۔ اکتتبھا، اس کو اس پیغمبر نے لکھ رکھا ہے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ، اور وہ لکھی ہوئی چیزیں اس پر پڑھی جاتی ہیں، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ یہ ان کے اعتراض ہیں، خود گھڑ لیے، پہلے لوگوں کی کہانی ہے، کسی سے پڑھ کے آتا ہے۔ کل، اب ان کے کچھ اعتراض اگلی آیت میں ذکر ہے، وہ اور کیا کیا کہتے ہیں اس کو اگلی آیت میں ذکر کیا، لیکن درمیان میں اللہ نے ان کے اس بکواس کا جواب دے دیا، جو کہتے تھے کہ یہ کہانیاں خود لکھتا رہتا ہے، اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ کل، میرے پیغمبر ان کے اعتراض کا جواب دیجیے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ کسی لوہار کی پڑھائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ نبی نے اپنی طرف سے بات نہیں کی ہے، اتارا ہے اس کتاب کو اس ذات نے جو چھپے ہوئے راز جانتا ہے، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی۔ اس کو تو اتارنے والی میری ذات ہے جو زمین و آسمان کے رازوں کو جانتا ہے۔ انہ کان غفورا، بے شک وہ ہے گناہوں کو بخشنے والا، رحیمن، اور رحم کرنے والا۔ یہ رحمت ہی تو ہے نا کہ اس آخری امت کو قرآن جیسی کتاب عطا کرتی ہے۔ یہ درمیان میں ان کے اعتراض کا جواب دے دیا، پھر ان کے شبہات کو قرآن پھر ذکر کرتا ہے آیت نمبر 7 میں، وقالوا، اور کبھی کہتے ہیں، ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، کمال ہے جی، اس کے بال بچے ہیں، بیوی ہے، اور یہ اس کو تجارت کرنی پڑتی ہے، روزی کے لیے بازاروں میں آنا پڑتا ہے، بھوک ستاتی ہے، کیسا رسول ہے؟ رسول تو کوئی نور
طویل ہونا چاہیے تھا، اس کو بھوک محسوس نہ ہو، کھانے کی طلب اس کو نہ ہو۔ مالحال مسعود، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، پھر ایک اور بکواس کیا، کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور لوگوں کو ڈراتا رہتا۔ اللہ نے اس طرح کیوں کیا؟ ایک آدمی کو پیغمبر بنا دیا اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا، نوری آدمی اترتا، فرشتہ اترتا، اور وہ جو نوری ہوتا نا وہ لوگوں سے کہتا پھرتا بھائی یہ نبی ہے، بھائی میں فرشتہ ہوں، یہ نبی ہے، ان کی بات کو مانو۔ کیوں نہیں اس کے ساتھ فرشتہ اترا؟ او یلقا الیہ کنز، یا اس کی طرف کوئی خزانہ آسمان سے کیوں نہیں اتارا گیا؟ او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کا کوئی باغ کیوں نہیں لگ جاتا، اس باغ سے یہ کھاتا رہتا، اور بال بچوں کے لیے جو بازاروں میں پھر کے تجارت کرتا ہے اس سے تو جان چھوٹ جاتی۔ یہ جو اللہ کا نبی ہے تو اس کا ایک باغ ہونا چاہیے تھا، آرام سے بیٹھ کے اس کو کھاتا رہتا۔ یہ سارے اعتراض انہوں نے کیے، اللہ نے ایک ایک اعتراض کا یہاں جواب بھی دے دیا ہے، لیکن میرا چونکہ وہ مطمع نظر نہیں ہے اور ہم نے سورۃ فرقان پہ جب پہنچنا ہے انشاءاللہ تو اس کو وہاں بیان کریں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ طرح طرح کے اعتراض، شبہات، پروپیگنڈا لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے یہ پہلے زمانے کے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے یہ قرآن جادو ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جو لوگ ہیں نا وہ اس نبی کے قریب نہ جائیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بشر ہے، آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں اس کا جواب دیا۔ اب درمیان میں آئیے، میں نے آیت نمبر 4 آمدن چھوڑ دی تھی، آیت نمبر 3 کو میں نے بیان کیا، آیت نمبر 5 کو میں نے بیان کیا، ابھی آیت نمبر 6 میں نے بیان نہیں کی ہے۔ آیت نمبر 6 بھی بیان کر دیتا ہوں، لیکن پہلے آیت نمبر 4 کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ تمہاری طرح بشر ہے، آپ ذرا توجہ درکار ہوگی مجھے، کبھی کہتے ہیں یہ تمہاری طرح بشر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ انسان ہے لہذا یہ نبی نہیں ہو سکتا، کبھی کہتے ہیں یہ جو چیز پیش کرتا ہے یہ جادو ہے، خود یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، خیالات ہیں، کبھی کہتے ہیں اس نے قرآن کو خود پڑھ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ یہ سارے فتوے، یہ ساری بھکتیاں، یہ سارا پروپیگنڈا کس وجہ سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کو آیت نمبر 4 میں بیان کیا، فرمایا یہ سارا پروپیگنڈا، سارے فتوے، ساری بھکتیاں، ساری میٹنگیں، ساری مجلسیں جو میرے نبی کے خلاف منعقد ہوتی ہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کالا کہ وہ نبی اعلان کرتا ہے، کالا وہ نبی اعلان کرتا ہے ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ زمین و آسمان کی تمام باتوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے ہر ایک کی پکار کو سننے والا، اور وہی ہے ہر ایک کے حالات کو جاننے والا۔ میرا پیغمبر کیونکہ یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کی باتیں جانتا ہے تو صرف اللہ، ہر ایک کی پکاریں سنتا ہے تو صرف اللہ، ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے تو صرف اللہ۔ کیونکہ میرا پیغمبر یہ تبلیغ کرتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، کیونکہ میرا پیغمبر یہ تبلیغ کرتا ہے
کہ سینوں کے راز جاننے والا اللہ ہے، کیونکہ میرا پیغمبر یہ تبلیغ کرتا ہے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اللہ ہے، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا اللہ ہے، اور اگر یہ صفت اللہ کی ہے عالم الغیب ہونا، تو پھر ساری کائنات کا معبود بھی وہی ہے، اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، مسجود وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو، نظر و نیاز کے لائق وہ ہوتا ہے جو عالم الغیب ہو۔ جس کو علم بھی نہ ہو، کس نے پکارا، کس نے نہیں پکارا، کتنی آواز سے پکارا، اسے پکارنے کا کیا مطلب؟ فرمایا پکارو اس کو جو تمہاری پکاروں کو سنتا ہو، تمہارے حالات کو جانتا ہو۔ چونکہ میرا پیغمبر یہ تبلیغ کرتا ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، پکارے سننے والا اللہ ہے، حالات کو جاننے والا اللہ ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ اس مسئلہ توحید کی وجہ سے وہ میرے پیغمبر کے خلاف فتوے بھی لگاتے ہیں، پھپتیاں بھی کستے ہیں، اور طرح طرح کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ معنی تم نے کہاں سے کر لی، اس کی بھی کوئی تائید ہونی چاہیے، تو چلو اس کو قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 587 پہ ذرا آئیے، 587 سورت کا نام ہے سورت صاد، اور آیت نمبر ہے 4۔ صفحہ نمبر 587، 587، 23واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت صاد، اور آیت نمبر 4۔ وعجب، اور ان مشرکین مکہ نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس آ گیا ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، انسان بشر، انہی کی برادری کا ایک آدمی، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، انہی میں سے ایک آدمی ڈرانے کے لیے آ گیا۔ وقال الکافرون، اور کافر کہنے لگے، ھذا ساحر کذاب، کافر کہنے لگے یہ جادوگر ہے جھوٹا، الیاذ باللہ، یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ کیوں؟ یہ جادوگر اور جھوٹے کے فتوے میرے نبی پہ کیوں لگاتی ہیں؟ اس کو آیت نمبر 5 میں ذکر کیا، کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا بہت سارے الہوں کا ایک الہ، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ کذاب کا فتویٰ، ساحر کا فتویٰ، جادوگر کا فتویٰ کس مسئلے کے بیان کرنے کی وجہ سے لگتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، خود کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم، اللہ اکبر۔ نبی پاک کا بھی جگرا ہے، سنا رہے ہیں تو جو سردار ہیں، چودھری ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جو معزز لوگ گنے جاتے تھے نا، بڑے چودھری سردار، وانطلق الملأ منهم، اور چل کھڑے ہوئے سردار ان میں سے، اور ماتحتوں سے کہنے لگے
انمشو، اٹھو بھائی، اس کا وعد نہ سنو، اس کا بیان نہ سنو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا، وہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، اسی عقیدے پہ جمے رہو، اس کی بات نہیں سننی۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک اس کی بات میں کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، سرداری چاہتا ہے، سلطنت چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ، یہ بات تو یہ بیان کرتا ہے ہم نے یہ بات نہیں سنی فی الملت الآخرہ، پچھلے کسی مذہب میں۔ اساں بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے گدی نشینوں کی تقریریں سنی، بڑے بڑے خانقاہ والوں کی تقریریں سنی، پر اے مسئلہ سننا کو نہیں سنیا، یہ نمی گل کرتا۔ ما سمینا، ہم نے نہیں سنی یہ بات، فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاف، یہ بات تو کھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اس نے خود بنائی ہے۔ اب ذرا صفحہ 580 پہ آئیے، یہ تو قرآن پاک ہے بھائی، اللہ نے کوئی بات چھوڑی نہیں، اللہ سمجھ عطا کرے۔ 580، اب ہم آئے سورۃ صافات پہ، اور سورۃ صافات کی آیت نمبر ہے 25۔ دوسری سطر ہے جی، صفحہ 580 کی دوسری لائن ہے جی، ذرا دیکھیے۔ انہم کانوا، انشاءاللہ میری بات کی پوری تائید ہوگی قرآن پاک سے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ کافر جو ہیں، بے شک ان مشرکین کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرٍ مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے پر۔ یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، اس مجنون اور شاعر کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ میرے نبی کو شاعر، مجنون، جادوگر، افتراء کرنے والا، گھڑنے والا اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ نبی پاک یہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اس کو آیت نمبر 4 میں بیان کیا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہ میرا پیغمبر یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام باتوں کو جاننے والا ہے تو کون ہے؟ ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے تو کون ہے؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ہے تو کون ہے؟ اور اگر یہ صرف اللہ کی ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ یہ ہم 5 آیتوں کو بیان کر چکے ہیں۔ چھٹی آیت میں اللہ نے مشرکین کے ایک رویے پہ شکوہ کیا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہے ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا جو معجزہ پہلے نبیوں نے دکھایا، وہ معجزہ لائے نا۔
پتھر میں سے اونٹنی نکالے، لاٹھی سانپ بنے، سمندر رستہ دے، مادر ذات نابیناؤں کو بینا کر دے اور مردوں کو زندہ کرے، اس کے ہاتھ میں لوہا موم ہونا چاہیے اور تخت ہوا میں اڑنا چاہیے۔ وہ جو پہلے نبیوں کو معجزے ملے تھے تو یہ اس طرح کے معجزے کیوں پیش نہیں کرتا؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بس چاہیے کہ یہ پیغمبر ہمارے پاس لے آئے کوئی ایسی نشانی کما ارسل الاولون، جو ان نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا الاولون، پہلے نبیوں کو، یہ وہ معجزہ پیش کرے۔ اللہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑا سادہ سی بات کرتے ہیں اور مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ پہلی قوموں نے جو معجزے دیکھے تھے، اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تھی، لاٹھی سانپ بن گئی تھی، انہاں مان لیا سی جو تسی منو گے۔ انہوں نے بھی تو مطالبہ کیا تھا کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تو نہیں مانا، انہوں نے مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے من قریۃ کوئی بستی والے، اہلکناہا جن بستی والوں کو ہم نے کھپا کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، افہم یؤمنون، کیا وہ ایمان لائے گے؟ پہلے اگر ایمان نہیں نہ لائے تو یہ بھی منہ مانگا معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے سوالات کے جواب دینے لگے۔ یہ بشر ہے، آدمی ہے، انسان ہے، اور بشر جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آیت نمبر 7 میں ان کے اس شبے کا جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے إِلَّا رِجَالًا مگر وہ سارے نبی مرد تھے، نوحی الیہم جن کی طرف ہم کیا کیا کرتے تھے؟ وحی کیا کرتے تھے۔ جتنے پیغمبر تھے وہ سب بشر تھے، جتنے پیغمبر تھے وہ سب انسان تھے، جتنے پیغمبر تھے وہ سب آدمی تھے، جتنے پیغمبر پہلے ہم نے بھیجے وہ سب مرد تھے۔ اور یہ مرد عورت کی جو تفریق ہے یہ نوریوں میں ہے، جبریل مرد ہے کہ عورت ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میکائیل مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ جو مرد اور عورت کی تفریق ہے، جنس دو جنسیں، ایک مرد ایک عورت، تو یہ تفریق جو ہے یہ نوریوں میں نہیں ہوتی، یہ کس میں ہے؟ انسان میں، بشر میں۔ تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے، بشر تھے اور آدمی تھے، کوئی عورت پیغمبر نہیں۔ ذہن میں تو نہیں آ رہا کس کا مقول ہے؟ غالباً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عورت پیغمبر نہیں ہوتی، عورت پیغمبر جنا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، عورت پیغمبر نہیں ہوتی، عورت پیغمبر جنا کرتی ہے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، آدمی تھے، بشر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے کہتے ہیں او جاہلو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں، تمہارے پاس آسمانی مذہب کوئی نہیں، تمہارے پاس ہدایت کا صحیفہ کوئی نہیں، اگر تم نہیں نہ جانتے ہو فاسألوا اہل الذکر، تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہاں اہل ذکر سے مراد ہے یہودیوں کے علماء، یہاں اہل ذکر سے مراد ہے عیسائیوں کے علماء۔ مشرکین مکہ کسی آسمانی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، یہود کے پاس توریت تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں
اور ان کے بڑے مدرسے ادارے درسگاہیں خانقاہیں، ان میں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے درویش جن کا قرآن ذکر کرتا ہے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی بڑا عالم، رہبان درویش، جس سے پھر نکلی رہبانیت، یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو کے اللہ اللہ کرنا. بے شک بہت سارے مولوی والرہبان اور بہت سارے درویش فقیر، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، البتہ کھاتے ہیں مال لوگوں کے بالباطل، حرام طریقے سے. اور پھر غضب یہ ہے کہ مال بھی کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی توحید سے روکتے بھی. مال بھی کھاتے ہیں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے. یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء، یہودیوں کے گدی نشین، خانقاہوں میں بیٹھنے والے یہ لوگ جو اپنے آپ کو درویش کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں. قرآن نے کہا بہت سارے مولوی اور پیر ایسے ہیں جو لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور ان کو رب کے رستے پر چلنے بھی. یہاں ایک مولوی صاحب تھے کیا ہیں، بڑے عجیب عجیب تعویذ لکھتے ہیں، خون سے تعویذ. دم مسفوح سے، جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، مرغ کے خون سے تعویذ لکھنا. یہ جو عامل ہوتے ہیں جن نکالنے والے لوگ، یہ پہلے جن ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں. ایک عامل تھے ہمارے بھیڑی شاہ رحمان میں، مولانا غلام محمد صاحب، بڑے نیک آدمی تھے، اچھے آدمی، بڑی عمر انہوں نے پائی. میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، غالباً میرے والد صاحب کے شاگرد بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں جو میں نے عملیات میں گزاری، ایک مریض بھی جن والا میں نے نہیں دیکھا جس کو جن ہو. سب مکر، سب فریب، سب فرار. نوی نوی شادی ہوئی، سس نال گزارا نہیں ہو رہا، نو الگ ہونا چاہتی ہے، بعد ہو گئی. چل عامل کے پاس لے کے گئے، ہاں بھائی کتوں پڑے گئی، فلانی جا تو پڑیا، نکلنے کے نہیں نکلنا کہ میری ایک شرط ہے کہ بول آگے اس کو الگ کر دو. سب فرے. بڑی مدت کی بات ہے، میرے پاس ایک عالم ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی رات 1-2 بجے دروازہ ہماری مسجد کا کھٹکا. کون بھائی؟ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ایک ملک صاحب، ان کے بیٹے تھے، وہ نماز بھی یہی پڑھتے تھے، ملک صاحب بھی، بیٹے بھی نماز یہی پڑھتے تھے. مجھے پتا تھا کہ ان کا بیٹا کچھ تکلیف میں ہے، الیکٹریشین کا کام کرتا تھا، یہ بجلی کا فٹنگ کا. کہتے ہیں جس کو بڑی تکلیف ہے جی، کبھی کہتا ہے ٹوٹی اٹھا لیتا ہے، یہ بیٹھا ہے، ادھر مارتا ہے، ادھر مارتا ہے، کہتا ہے یہ بیٹھا ہے جی. آپ کو جانتے ہیں، میں آ میں الف بیگ نہیں. وہ جو ساتھ میرے عالم تھے نا، کہنے لگے میں جاننا، اور میں آ کہ مروائی نہ چھٹی. کہتے میں جانتا ہوں، چلو لیکن میں اس شرط پہ جاؤں گا کہ تم ساتھ آئے. چل گئے. رات 1 بجے کا ٹائم، سردیوں کی راتیں، چلے گئے. لڑکا بڑی تیش میں. اب وہ جو عالم
پلیٹ لے کے آؤ، اس میں سرسوں کا تیل ڈالو، پتی جلاؤ، ہوئی لپیٹو اور پتی جلاؤ۔ اب انہوں نے کاغذ لے کے نا ان کو نہیں دیکھنے دیا، مجھے انہوں نے دکھایا کہ دیکھتا پیا میں نے کچھ نہیں لکھا، مجھے کہا بھی دیکھ رہے ہو میں نے کچھ نہیں لکھا، کوئی آیت نہیں لکھی، بسم اللہ بھی نہیں لکھی، میں یہ لی کے بات ہوں۔ اس کو نے پتی بنائی، اس روئی میں رکھی، اس کو جلایا، کہنے لگے اس کو دیکھ بھائی، اور کہنے لگے ابھی جن آیا، ہو ہی نہیں سکتا، تعویذ ایسا ہے کہ جن آیا ہی آیا۔ یہ جو نفسیاتی اثر ڈالا نا، لڑکا پہلے جھولا، مولانا کہنے لگے آ گیا، اس نے کچھ آنے جانے پھڑکائے، مولوی چنگا جان سے لائنے جان بہت سے جان سور کا بچہ، ساڑھے بچے نو تنگ کیتے، یہ معصوم بچہ ہے، اس کو تنگ کر بال پکڑ لیے مولانا نے، ہو سکے خدا دا نا جے میں چھڑ دینا تے میں جانا، میری جان کو نہ جان کدے چھڑنی، آج تین تباہ کرنا، تین ساڑ کے چھڑنا۔ مولانا اس سے کہتے ہیں کیوں بڑے، اگر میری شرط رابو یہ الیکٹریشن کا کام نہ کرے، مولانا مجھے بات میں کرنا کوئی جن نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، تو دیکھیا میں یہ لیکے مارے نے نفسیاتی اثر پایا، اس کو مکر تھا حرامی، یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو یہ سب چکر ہوتا ہے، مکر ہے، فریب ہے، بیچارے لوگ پھنس جاتے ہیں، عامل ان کو لوٹتے ہیں، یہ کامل نے میں بٹھایا، میں آپ کو میں چیک کر تیرے تے زبردست دین نہیں میں کسی تے آپ جن نہ سمجھنا کی کہنا، جس کو دیکھو جن ہے۔ تو وہ جو مولانا کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کی ایک کمپنی تھی پوری، یعنی مولوی اور دوسرے دوست یار اکٹھے وہ گپ شپ لگاتے تھے، تو جو آدمی جاتا تو مولانا اس سے کہتے ہوئے بڑی چڑیل چمڑی ہوئی ہے، یہ بڑی مشکل نکلے گی، تم ایسے کرو بھائی 10 کلو بکرے کا گوشت لانا ہے، ختم ہو جائے۔ بندہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، صاحب الغرض مجنون ہو، صاحب الغرض تو پاگل ہوتا ہے، وہ 10 کلو گوشت لے گیا، مولانا اندر لے گئے، دم کرنا ہے گوشت پہ، دم کر کے باہر لائے، رات 3 بجے کے بعد قبرستان میں جانا ہے، بالکل آخر میں جا کے اس گوشت کو ڈالنا ہے، واپس آنا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بندے کی جان ہوئی نکل 3 بجے قبرستان۔ پھر مشہور ہے بھائی جن جڑے نے گوشت ہوتے عاشق ہوتے ہیں، گھبرا گئے ہو یار، ڈر رہے ہو، چلو میں اپنے شاگردوں کے ذریعے یہ کام کروا دوں، وہ میرے شاگرد یہ کام کرتے رہتے ہیں، بندے شکر کی قبرستان ایک گوشت سٹر تو میری جان چھٹی۔ پھر مولانا نے قبرستان میں تو ڈالا وہ گوشت، لیکن اس قبرستان میں نہیں، اس ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن، یہودیوں میں بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے درویش تھے، خانقاہیں تھیں، درسگاہیں تھیں، مدرسے تھے، مشرکین مکہ سے کہا ہم نے سارے پیغمبر مرد بھیجے تھے، اور جاہلو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہودیاں دے مولویوں کو پوچھو، جاؤ ان سے پوچھ لو، یہودیوں کے مولویوں سے، عیسائیوں کے مولویوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ پہلے پیغمبر کتنے تھے، وہ سارے کے سارے کون تھے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے پہلے پیغمبروں کے
ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہو، ایسے جسم نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہو، بلکہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ تمہارا یہ اعتراض، یہ کیسا پیغمبر ہے کھانا کھاتا ہے؟ اتنا لچر اعتراض کرتے ہو؟ پہلے پیغمبر جو تھے وہ کھانا کھایا کرتے تھے، وما کانوا خالدین۔ اور تمہارا یہ اعتراض کہ یہ فوت ہو جائیں گے، تمہارا یہ اعتراض کہ ان پر موت آ جائے گی، وما کانوا خالدین۔ جتنے پیغمبر پہلے بھیجے تھے ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں تھا۔ آئے موت تمام نبیوں پر آئی، سارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے سوائے حضرت عیسیٰ کے، جن کا استثناء احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ پہ موت نہیں آئی، وہ قیامت سے پہلے پھر دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں کوئی پیغمبر بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، تو پہلے پیغمبر بھی نہیں رہے، تو میرے پیغمبر نے جب اپنی ڈیوٹی پوری کر لینی ہے تو پھر میرے پیغمبر نے بھی دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اب ایک چیز پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، ہے تو ہے ان کے بارے میں، لیکن حکم عام ہے۔ قرآن پاک کا حکم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، جس مسئلے کا تمہیں پتہ نہ ہو، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہ مسئلہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو، وہ مسئلہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ ہمارے علماء اس آیت کو تقلید کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، جو ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل میں تقلید کرتے ہیں، اس آیت کو وہ تقلید کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو وہ مسئلہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو، دریافت کر لیا کرو۔ دیکھیے گا یہ جو تقلید ہے، ہم مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، سعودی عرب والے مقلد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، انڈونیشیا والے مقلد ہیں امام شافعی کے، افریقے والے مقلد ہیں امام مالک کے۔ جتنے دنیا بھر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، چار اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے وہ کیا ہیں؟ مقلد ہیں، مقلد ہیں۔ امام بخاری ایک روایت کی بنا پہ حنبلی المسلک ہے، امام مسلم حنبلی المسلک ہے، امام ترمذی شافعی ہیں، یعنی جتنے محدثین ہیں یہ مقلد ہیں، جتنے مفسرین ہیں یہ مقلد ہیں۔ ابن کثیر شافعی المسلک ہے، ابن تیمیہ حنبلی المسلک ہے، ابن قیم حنبلی المسلک ہے۔ یہ سارے کوئی حنبلی ہیں، کوئی حنفی ہیں، کوئی شافعی ہیں، کوئی مالکی ہیں۔ جتنے مفسرین ہوئے، جتنے محدثین ہوئے، جتنے ائمہ مجتہدین ہوئے، ہند و پاک کے جتنے عالم ہیں، مصر سعودیہ کے جتنے لوگ ہیں، افریقہ انڈونیشیا، ترکی حنفی ہے، یہ ترکی کے جو مسلمان ہیں یہ کون ہیں؟ حنفی المسلک ہیں۔ انڈونیشیا والے شافعی المسلک ہیں، سعودی عرب کے لوگ حنبلی المسلک ہیں۔ یہ سارے مسلمان کسی نہ کسی امام کے کیا ہیں؟ مقلد ہیں، مقلد تقلید کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، تقلید اصول میں نہیں ہوتی، تقلید عقائد میں نہیں ہوتی۔ جو عقیدے ہیں ہمارے اس میں کوئی تقلید نہیں ہے، وہ قرآن نے بیان کی ہیں، وہ حدیث نے بیان کی ہیں، اصول میں کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ پھر میری بات کو غور سے سنیے گا، وہ مسائل جو بالکل واضح ہیں، کسی کے سمجھائے بغیر سمجھ آ جاتے ہیں، ان مسائل میں بھی تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا قرآن پاک کہتا ہے غیبت نہ کرو، اب اس میں کوئی تقلید کی ضرورت ہے؟ غیبت نہ کرو،
بالکل واضح سا مسئلہ ہے، غیبت نہ کرو، پورا تولو، یہ واضح مسائل ہیں، ان میں کسی امام کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک کا ارشاد ہے لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ اب آپ کے اس ارشاد میں کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، سب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، بالکل واضح ہے کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ جو احکام بالکل واضح ہیں، جو احکام بالکل صاف ہیں، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں تقلید کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے یا حدیث دوسری حدیث سے ٹکرا جائے، ایک جگہ پہ کچھ ہو دوسری جگہ پہ کچھ ہو، جو ٹکرا جائیں یا ایک سے زیادہ معنی بنتے ہوں اس حدیث کے یا اس قرآن کی آیت کے، یا حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں یا حدیث قرآن سے ٹکرا جائے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یہ جو ٹکرا گئی ہیں دو حدیثیں آپس میں، اس کو میں حل کروں، اس کو میرا استاد حل کرے، اس کو آج کا شیخ الحدیث حل کرے، اس کو آج کا خطیب حل کرے، اس کو آج کا عالم حل کرے، اس کو آج کا مدرس حل کرے۔ ایک صورت یہ ہے میں اپنے طور پہ حل کروں گا، دوسرا عالم اپنے علم کے مطابق حل کرتا رہے، تیسرا اپنے علم کے مطابق حل کرتا رہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو دو حدیثیں ٹکرا رہی ہیں یا احکام مبہم ہیں، واضح نہیں ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں بیان کروں، آپ میری بات کو تسلیم کر لیں، کوئی اور عالم اس کو حل کر دے، آپ اس کی بات کو تسلیم کر لیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات کو مان لیں جو قرون اولیٰ کے لوگ تھے، دوسری صدی کے جو لوگ تھے، تابعین کے شاگرد تھے، صحابہ کے شاگرد تھے۔ دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آج کے عالم کی بات کو مان کے اس پر چلا جائے، ایک صورت یہ ہے امام ابو حنیفہ کی بات کو مان کے اس پہ چلا جائے۔ دونوں میں سے کون سا راستہ اچھا لگتا ہے؟ میری امانت اس حد تک ہے جس حد تک امام ابو حنیفہ کی، میرا علم وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا، میرے استاد کا علم وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا، میرے مرشد کا تقویٰ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا، آج کے عالم کی ذہانت وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی ذہانت تھی، یا سمجھ تھی یا تقویٰ تھا۔ امام ابو حنیفہ کپڑے کے تاجر ہیں، کسی کام کی غرض سے گئے، سیلز مین سے کہہ کے گئے اس تھان میں نقص ہے اور یہ عیب دار ہے، اگر کوئی گاہک آئے نا تو عیب بتا دینا، اس کی پوری قیمت نہیں لینی ہے۔ چنانچہ چلے گئے، واپس آئے تو پوچھا کوئی گاہک وغیرہ آئے کہ ہاں ایک قافلہ آیا تھا، بڑا سامان لے کے گئے، وہ تھان بک گیا کہ بک گیا، تم نے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا عیب بتانا، کہاں کا قافلہ تھا، فلاں طرف چلا گیا ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے کرائے پہ ملا کرتے تھے جس طرح آج سائیکل کرائے پہ ملتے ہیں۔ قریبی جگہ سے حضرت امام صاحب نے گھوڑا کرائے پہ لیا اور اس قافلے کا پیچھا کیا اور ان کو جا کے کہا ٹھہرو قافلے والوں، تم کچھ سامان لے کے آئے ہو۔ قافلے والوں نے کہا ہم چوری کر کے نہیں آئے۔ امام صاحب نے فرمایا تم چوری کر کے نہیں آئے ہو، لیکن ان میں ایک پہنچانے میں خیانت کر سکتا ہے؟ تو تقلید ان کاموں میں ہوتی ہے جو مبہم ہو، ایک سے زیادہ معنی بنتے ہوں، حدیثیں آپس میں ٹکرا جاتی ہوں، ورنہ چلیے آپ حدیث پڑھ لیجئے، آپ نے سب کر کسی استاد سے حدیث نہ پڑھی ہو، ترجمے والی حدیث پڑھتے چلے جائیں، آپ دنگ رہ جائیں، یہ کیا ہو؟ ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہے میت پہ مت رو، تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے ایک صحابی عثمان بن مظعون شہید فوت ہوئے تو نبی پاک ان کے گھر گئے، جب میت کے اوپر پہنچے تو نبی پاک رونے لگے۔ پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا کہ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب۔ اور نبی پاک کا اپنا عمل کیا ہو گیا؟ قول یہ، عمل یہ ہے، آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے،
جب تک کوئی عالم اس کی حقیقت آپ کو نہیں سمجھائے گا. تو دو حدیثیں جب آپس میں ٹکرا جاتی ہیں یا کوئی مسئلہ مبہم ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، ان مسائل میں کسی امام کی تقلید کرنا کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے. یہ ہے تقلید کا معنی. یہ جو ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں یہ جی امام حنیفہ دی گل نبی دی گل سمجھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور نبی پاک تو شارع ہیں، شارع عین کے ساتھ، شارع یعنی شریعت بنانے والے، احکام بتانے والے، احکام نافذ کرنے والے، شارع. اور امام ابو حنیفہ شارع ہے کے ساتھ. امام ابو حنیفہ شارع، نبی پاک کے احکامات کی کیا کرنے والے؟ تشریح کرنے والے، وضاحت کرنے والے. حجت قرآن ہے، اصول میں حجت قرآن ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے. فروعات کے اندر تقلید ہوتی ہے اور اس کی یہ دلیل ہے کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو فاسألوا اہل الذکر، اس بارے میں علماء سے کیا کر لیا کرو. 9:15 بجے نماز ہے. بروز اتوار 5 جولائی شام 4 بجے معاویہ مسجد کے پیچھے میرے چھوٹے بھائی قاری اسمت اللہ صاحب کے گھر خواتین کے لیے ماہانہ درس قرآن کا پروگرام ہے. 5 جولائی اتوار شام 4 بجے. کل اسلام کے مخالفین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، صاحب یا دیگر مجنون کہتے تھے. آج بھی اسلام کے مخالفین اسلام کے ماننے والوں کو انتہا پسند دہشت گرد کہتے ہیں. یہ فرمائیں کہ کل اور آج کے منکرین میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ یہ سب لوگ جو یہود و نصارہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ لوگ جو کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، یہ سب دین کے دشمن ہیں. یہ منہ پہ ہاتھ مار کے آج کل کہہ رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان میں شریعت کون نافذ کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. فلاں مسلک کے لوگوں نے ایک نیا کیلنڈر شائع کیا، اس میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. سورۃ مائدہ آیت نمبر 15، پارہ 6، سورۃ توبہ آیت نمبر 32 اور سورۃ نور آیت نمبر 35. یہ دلیل ہے قرآن پاک میں. ان تمام دلیلوں میں سے کسی ایک آیت میں بھی نور من نور اللہ کے لفظ نہیں. سورۃ نور میں جو نور کہا گیا اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور جو سورۃ مائدہ میں کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس مبین کے آگے لکھا ہوا ہے یہدی بہ اللہ. اللہ اس نور کے ساتھ کیا دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے. تو نبی پاک کی جو صفت ہے نا وہ نور ہے، اور ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ بشر ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ. یہ جو نور من نور اللہ ہے نا، اگر کسی میں قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے، تو یہ لفظ قرآن حدیث سے ثابت کرے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ کہیں یہ لفظ نہیں ملیں گے. اور مطلق نور کا لفظ آئے گا تو مراد اس سے کیا ہوگی؟ نور ہدایت. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 40 دن تک اس کی روح گھر میں رہتی ہے، اور 40ویں کے ختم پر اس کی روح کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے. مولوی کرتے ہیں رخصت، اور 40 دن تک اس کی روٹی کی غریب کو دینی چاہیے. یہ سب باتیں غلط ہیں میرے بھائی. جب روح جسم سے، موت نام ہے روح کا جسم سے نکلنا. اور سورۃ عمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر ہم موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی روح کو کیا کر لیتے ہیں؟ روک لیتے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے. قرآن مقدس کی اس مقدس محفل میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. بڑا پریشان ہوں. رب الجلال شرارتیوں کے شر سے بچائے، ان کے دل میں اپنا خوف ڈالے، تاکہ میری یہ
ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، جماعتی بھائی ہیں، یہ بڑے پریشان ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں گے